میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں تشریف لائے. 313 صحابہ حضور کے ساتھ ہیں. نہتے ہیں. کوئی جنگ کا ارادہ نہیں تھا, کوئی پلان نہیں تھا, کوئی پروگرامنگ نہیں تھی. میدان بدر میں آئے, کفار و مشرکین نے گھیر لیا, اور کفار و مشرکین ہزار ہیں, اور ادھر 313 صحابہ ہیں. ادھر ہزاروں کی تعداد ہے, ادھر 313 صحابہ ہیں, اور یہ نہتے ہیں. ان کے پاس کوئی تلوار نہیں ہے, تیر نہیں ہے, بھالے نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, بالکل نہتے ہیں. اب ایسے عالم میں جب کفار و مشرکین نے گھیر لیا تو صحابہ اکرام پہ ایک لمحے کے لیے ایک کیفیت طاری ہوئی. چاچا ذرا سن لو آج ایک دن پلیز. جو ہے کیفیت طاری ہوئی. صحابہ اکرام سوچنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا ہم نہتے ہیں, ہمارے پاس نہ تلوار ہے, نہ تیر ہے, نہ بھالے ہیں, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یا رسول اللہ, ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ کہیں ہم مارے تو نہیں جائیں گے؟ ان کے پاس سب کچھ اسلحہ موجود ہے, سارا ان کے پاس جو ہے لڑنے کا سامان موجود ہے, اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. کہیں ہم ختم تو نہیں ہو جائیں گے, مارے تو نہیں جائیں گے؟ یا رسول اللہ, آپ سے ادباً گزارش ہے, آپ اپنے پروردگار کو کہیے کہ ہمارے لیے کچھ مدد بھیجے. مائک والے بھائی ذرا آواز بڑھا دیجئے پلیز, تھوڑا آواز بڑھا دیجئے. یا رسول اللہ, آپ اللہ سے کہیے ہمارے لیے کچھ مدد بھیجے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اچھی بات ہے صحابیو, تم کہہ رہے ہو تو میں میرے رب سے ضرور کہتا ہوں. سبحان اللہ, میں میرے رب سے ضرور کہتا ہوں. حضور پلٹ کر اللہ کی طرف عرض کرنے لگے, اے اللہ, میرے صحابہ نہتے ہیں اور وہ تیری مدد چاہتے ہیں. اے پاک پروردگار, میرے صحابہ کے لیے مدد بھیج دے تاکہ وہ جنگ میں سرفراز ہو جائیں, کامیاب ہو جائیں. اے اللہ, یہ 313 ہیں, وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں, میرے مولا تو ان کے لیے مدد بھیج. سبحان اللہ. جیسے ہی حضور کا دعا کرنا تھا, اللہ رب العزت جبریل امین کو آیت دے کر بھیجتا ہے, وحی دے کر, آیت دے کر بھیجتا ہے. اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, لو انی ممدکم بألف من الملائکہ, اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک میں ان کی مدد کے لیے 1000 فرشتوں کو بھیج رہا ہوں. سبحان اللہ, زور سے بولو, اور ذرا زور سے. ہماری شان یہ ہے, ہماری مدد کے لیے فرشتے آتے ہیں, بشرطے کہ ہم اس لائق تو بنے نہیں, ہم اس کچھ قابل تو بنے یار, اپنے اندر کچھ صلاحیت تو پیدا کرے. آج دعائیں کر رہی ہیں, قبول نہیں ہو رہی ہے, خالی تعویذاں, گنڈے, پلیتے, ناریلاں, لیمبواں, اس کے پیچھے پڑے ہوئے پاگل مسلمانہ. لیمبواں کاٹنے سے اگر کچھ ہوتا تو خدا کی قسم اب تک میں وزیر اعظم بن گیا تھا. ریئل بول رہا ہوں آپ کو. گنڈے جلانے, پلیتے جلانے سے کچھ ہوتا تو میں ہریش راؤ کی جگہ MLA رہتا تھا سدھی پیٹ کا. ریئل بول رہا ہوں آپ کو. میرے کو بھی بہت خواہش ہے MLA بننے کی, مگر کیا کروں, لیمبو سے کوئی بھی MLA نہیں بنتا میرے بھائی. یہ سب بیکار بھامٹے باتیں, چپکے تو تمہارے حیث و پیسے بھی کھینچ لے رہے ہیں لوگ. کیا ہوا, جن ہے رے تیرے اوپر, جن. ابے اس کے اوپر جن آتا, جن اس کو دیکھ کے شرما رہا, اس کے اوپر میں جا کے کیا کروں پوچھ رہا. سب بیکار باتیں ہیں, یہ سب جھنجھٹاں جھمیلے. اللہ کے واسطے یہ عاملوں کے پیچھے نکو جاؤ. تمہارے سدھی پیٹ میں بہت ہے, ناریل والے بابا, لیمبو والے بابا, پلیتے والے بابا, گنڈے والے بابا, جھنڈے والے بابا, بہت ہے تمہارے سدھی پیٹ میں, میرے کو معلوم ہے. نہیں جائیں گے تم آج کے بعد کسی کے پاس بھی. تمہارے پاس اغیثنی یا رسول اللہ کا وظیفہ ہے, تمہارے پاس المدد یا غوث اعظم کا وظیفہ ہے, تمہارے پاس المدد یا شیخ عبد القادر جیلانی کا وظیفہ ہے, تمہارے پاس بڑے بڑے اولیاء اللہ ہے, رسول اللہ ہے, تمہارے پاس تمہارا رب ہے. تمہیں کسی عامل کی ضرورت, زور سے بولو, نہیں ہے کسی عامل کی ضرورت. اگر یہاں کوئی عامل صاحب بیٹھے تو میرے کو معاف کرو بڑے بھائی پلیز, میں تمہارے خلاف مہم نہیں چلا رہا ہوں, میری آقا کی امت کو سنبھال رہا ہوں. نہیں جانا, جائیں گے نہیں جائیں گے. انہیں بھی کیا کر رہا ہوں, انہیں بھی دیکھ لیا, پٹھا بہت اشارے نے بھی. ناریل کو ہرے کپڑے بن کے دکان کے اوپر لگانا, شٹر کے سامنے لگانا, گراہک آیا تو دکھنا, گراہک دیکھ رہا ہے, کیا ہوتا ہے گراہک دیکھتا ہولے,
کیا ہوتا؟ مولانا بہت مزے لے رہے آج. کیا ہوتا؟ ناریل بنے تو کیا ہوتا؟ میں کچھ سمجھا، میں بھی سمجھنا چاہ رہا ہوں. میں بنتا ہوں 16 ناریلا بنتا ہوں میری دکان کے اندر. میرے کو سمجھا ناریل بنے تو کیا ہوتا. میرے کو اب تک سمجھ میں نہیں آیا وہ ناریل کا لیمبو کا. کئی لوگوں کو دیکھا میں گاڑی کے نیچے نیچے بھلاوے بنتا، مرچی بنتا. کیا ہوتا رہے ہولے؟ ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا اس سے. بھلاو آگے بیچ میں، او شٹ، سپیڈ بریکر پلیز. عجیب و غریب قوم ہے. نہیں ایک صاحب نے نہیں مولانا وہ نظر توڑ کے لیے کام میں آتا ہے. بے نظر توڑنا ہے تو آیت الکرسی پڑھ. بھلاوے سے نظر توڑتا. کیسی قوم ہو گئی رے بھائی بھلاووں کے. بھلاوا بھی شرما رہا. میرے اندر کاڑیاں کئی کو ڈال رہا. رے بڑے بھائی تو چھوڑ دے رے بڑے بھائی میرے کو پلیز. ایک گھر کو گیا مولانا میں. اب کہاں گیا نہیں بولتا انہیں سن لیں گا کل یوٹیوب پہ چڑھنے والی. انہیں بولا میرے بارے میں بول دے رہا مولانا ہو کے. بہرحال اپنے اسٹیٹ کا نہیں ادر اسٹیٹ کی بات ہے. اس کے گھر کو گیا. ارے اتنا زبردست بنگلہ، اتنا زبردست عالی شان محل. آپ یقین مانیے کم سے کم 1000 گز پہ بنا ہوا ہے. اور جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک 8 سے 10 کروڑ کا مکان ہے. جو اس کا دروازہ لگایا 8 سے 10 فٹ کا دروازہ، اتنا بہترین دروازہ. دروازے میں اندر انٹری لیا ہوا جیسا یوں پورا گھر کو میں ایسا دیکھ رہا ہوں. اپن بھی ایسی چیزیں دیکھتے رہتے. دیکھا تو دروازے کی طرف پلٹے گی ایسی بڑی کانٹی لگی ہوئی ہے. کانٹی کانٹیوں کے جھاڑ کو آتی تو کانٹی موٹی کانٹی کانٹے رہتے نا اس کو وہ کانٹی لگی ہے. میں بولا یہ اتنے بڑے گھر میں یہ کانٹی کہیں برے پڑے بھائی. میرے پیر صاحب دیے. بولا میرے پیر صاحب دیے. اوفو تیرا پیر کانٹی والی پیر دکھ رہا تیرا. پیر تو دعائیں دیتا ہے، یہ کانٹیاں دینے والا پیر کہاں سے آ گیا؟ یہ کون سا پیر ہے رے اتنا خطرناک؟ میرے کو ملا فوٹو بتایا تو ملا پیر نے رہی یہ منگل ہے. منگل ہے. میں بولا ایمانداری سے بول کانٹی دینے کے واسطے پیر کتنے پیسے؟ نہیں پورے گھر کا حضرت اتارا کر کے وہ کر کے پورا کانٹی پہ پڑھ کے پھک کے دیے. 75,000 روپے لیے. بولا اماں اچھا دھندا ہے رے یہ. تقریراں چھوڑ دینا، کاروبار چھوڑ دینا، یہ چھو شروع ہو جانا. اللہ کے واسطے یہ کانٹیوں میں، لیمبوؤں میں، ناریلوں میں کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کا کلام پڑھو، اللہ کا کلام پڑھو. نہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، پیچھے سے دشمن آ رہا ہے حضور کو حملہ کرنے کے لیے. حضور کیا کرے؟ ناریل نہیں، لیمبو نہیں، گنڈا نہیں، پلیتا نہیں، قرآن کی آیت پڑھے. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. قرآن کی آیت پڑھے. آپ کا دشمن آپ کو ستا رہا، آپ کے کاروبار خراب کرنا چاہ رہا، جادو کر رہا، آپ کے اوپر کرتوت کر دے رہا، آپ کے اوپر کچھ بھی. آپ کو کسی مولانا کا ناریل پیر کرنے جانے کی ضرورت نہیں. پھر آپ بولے کیا کروں میں ہوں؟ پڑھو قرآن کی آیت. فَإِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. یہ آیت پڑھنا. آپ کا دشمن آپ کے متعلق جو چاہ رہا اللہ اس کو وہ مصیبت میں مبتلا کر دیتا. الٹا پلٹ کے باہر ہوتا یہ آیت پڑھنے سے. نہیں شوگر پیشنٹ ہے نا آپ، شوگر پیشنٹ ہے. وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ. یہ آیت پڑھنے سے کثرت سے پڑھتے رہنا، اٹھتے بیٹھتے چلتے. وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ پڑھتے رہنا. یہ پڑھنے سے کیا ہوتا؟ شوگر نارمل رہتی، کنٹرول میں رہتی. شوگر باڈی کو نقصان نہیں پہنچاتی. ہر چیز ہے قرآن کے اندر، ہر چیز ہے. بشرطے کہ آپ کبھی علماء کی صحبت میں بیٹھو، علماء سے قرآن کی آیتوں کے جو ہے مغز لیو، انشاءاللہ عمل کرو. تو رب فرماتا ہے اِنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ. میرے مصطفیٰ میں آپ کے صحابہ کی مدد کے لیے 1000 فرشتوں کو بھیج رہا ہوں. میدان بدر میں 1000 فرشتے آئے. ہمارے استاد محترم حضور سیدنا شیخ سید شاہ طاہر رضوی القادری علیہ الرحمت و رضوان
صدر الشیوخ جامع نظامیہ، بہت بڑے مفسر تھے، 10 سال میں ایک پارے کی تفسیر کرے، اتنے بڑے مفسر تھے۔ آپ یہ آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرمائے کہ اس وقت جب 1000 فرشتے آ رہے تھے تو وہ فرشتے سفید رنگ کے گھوڑوں پر بیٹھ کر آ رہے تھے اور سروں پر ہرے رنگ کا امامہ پہن کر آ رہے تھے، اور ہاتھوں میں تسبیح لے کر نہیں، ننگی تلوار لے کر آ رہے تھے۔ میدان بدر میں اترے 1000 فرشتے۔ نبی پاک نے پلٹ کر کہا صحابیوں خوش ہو جاؤ، اللہ تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتوں کو بھیجا ہے۔ کتنے؟ 1000 فرشتے۔ صحابہ خوش ہو گئے، جشن منانے لگے۔ ارے 1000، ایک فرشتہ کافی تھا پوروں کو ختم کرنے کے واسطے، 1000 بھیج دیا اللہ ہماری مدد۔ تو صحابہ اکرام پھر سوچنے لگے کیا شان ہے پیارے مصطفیٰ کی، انہوں خالی ریکویسٹ کرے تو معصوم فرشتے، تسبیح پڑھنے والے فرشتوں کو اللہ تلوار دے کے دنیا میں بھیج دیا۔ بولے ہرے واہ واہ، آج تو نبی کی شان دیکھنے کا موقع مل رہا۔ اپن کوئی بھی اچھا پڑھے تو اور پڑھو اور پڑھو بولتے نہیں، تو صحابہ بولے اور عظمت دیکھیں گے میرے مصطفیٰ کی، اور شان دیکھیں گے نبی کی۔ بولے یا رسول اللہ صرف 1000؟ بولے صحابی اور چاہیے؟ جی ہاں یا رسول اللہ اور چاہیے۔ تو بولے اچھی بات ہے، پھر پلٹے حضور اللہ کی طرف، پلٹ کے بولے اللہ میرے صحابہ کہہ رہے صرف 1000، تو رب فرماتا ہے بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، لو میرے پیارے مصطفیٰ ہم 3000 فرشتوں کو بھیج رہے ہیں۔ صحابہ اکرام پھر وجد میں آ گئے، خوب جھومنے لگے، 3000 فرشتے آ گئے، اب تو خیر نہیں ہے کافروں کی، دشمن کی خیر نہیں ہے اب۔ صحابہ جھومنے لگے۔ پھر صحابہ نے سوچا کہ بھائی اتنے پہ چپن خاموش کہیں کو بیٹھنا، اور جلوہ دیکھیں گے پیارے مصطفیٰ کا کہ ان کا رب ان کو کتنا چاہتا ہے، ذرا دیکھیں گے اور دیکھیں گے شان مصطفیٰ۔ پھر بولے یا رسول اللہ صرف 3000؟ تو بولے صحابی اور چاہیے؟ بولے جی ہاں یا رسول اللہ اور چاہیے۔ پھر حضور پلٹے بولے اے اللہ میرے صحابہ کہہ رہے ہیں صرف 3000، تو بولے حبیب اور چاہیے؟ لیجئے ہم اور بھیجتے ہیں، بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ۔ حضور بس ایسے کہہ رہے ہیں، اللہ تیار کر کے فرشتوں کی گروپ کو گروپ بھیجتے جا رہا ہے، ٹیم کی ٹیم اترتی جا رہی ہے آرمی کی۔ بولے کتنے؟ 5000 فرشتے۔ صحابہ پھر وجد میں آ گئے، جھومنے لگے شان مصطفیٰ دیکھ کر۔ میدان بدر گیا، ادھر عظمت مصطفیٰ کا چرچا چل رہا ہے۔ اب صحابہ اکرام مزے لے رہے ہیں سرکار کی شان کے کیفیات میں۔ پھر صحابہ اکرام پلٹ کے بولنے لگے تو حضرت بولے آپ خاموش، کیا کرو گے ایسے بول کے؟ کیا پورے اوپر کے فرشتے پورے نیچے بلا لیتے کیا؟ بس ہے خاموش ہو جاؤ، بولے حضرت ابوبکر۔ سارے صحابہ خاموش ہو گئے۔ اب صحابہ اکرام کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور بولے صحابیوں ایک کام کرو، وہ جھاڑ ہے نہیں، جھاڑ کے ٹہنیاں توڑ لو۔ بولے جا کے صحابہ جھاڑ کے ٹہنیاں توڑے، انہیں سامنے تیر کمان بھالے خنجر نیزے تلوار لے کے آ رہا، صحابہ ادھر ٹہنیاں لے کے جا رہی لڑنے۔ یہ ہے مومن کی شان، یہ ہے مومنانہ کردار، سبحان اللہ۔ تو اب ادھر یہ ٹہنی جا کے کافر کی ابھی گردن کو لگیچ نہیں، گردن کٹ کے نیچے گر جا رہی۔ صحابہ پریشان بولے ہو کیسے رہا ہے بھائی؟ تو بولے یہ ہو نہیں رہا ہے، یہ فرشتے کر رہے ہیں کہ ٹہنی تمہارے ہاتھ میں ہے، تلوار فرشتوں کے ہاتھ میں ہے، فرشتے کاٹ رہے ہیں دشمن کو۔ اب یہ سلسلہ چل رہا ہے، ماشاءاللہ چل رہا ہے یہ سلسلہ۔ اب ادھر حضور پھر پلٹے اپنے آپ رب کی طرف۔ قرآن سورہ اعراف گواہ ہے، ربی پلٹے، نبی پلٹے، نبی پلٹ کے بولے اللہ میرے صحابہ بولتے گئے تو میرے محبوبوں کی محبت میں اپنی میری گزارش پر ہے اللہ تو 1000 فرشتے بھیجا، وہ فرشتے جو حضرت آدم سے پہلے سے لے کے آج تک کبھی کسی کا قتل نہیں کرے، آج تو ان فرشتوں کو تسبیح پڑھنے قتل کرنے کے لیے دنیا میں بھیج دیا۔ پاک و معصوم ذات آج تلوار لے کے دنیا میں اتری، لوگوں کے گردنیں کاٹ رہے مولا۔ اے اللہ تو ان کو تلوار دے کے بھیج دیا، میرے مولا میں صحابہ کے لیے بولا تو فرشتوں کو تلوار دے کے بھیج دیا۔ اے اللہ اگر میں میرے لیے مدد مانگوں تو کیا ہوگا؟ میرے لیے مدد مانگوں تو کیا ہوگا؟ خدا کی قسم قرآن گواہ، قرآن انی معکم، اے میرے مصطفیٰ تو آواز لگا کے تو دیکھ، خدا کی قسم تیرا رب بھی تیرے ساتھ ہو جائے گا۔
فرشتوں کی کیا بات کر رہا ہے حبیب، تیرا رب تیرے ساتھ ہو جائے گا۔ حبیب ہم نے تجھے تنہا چھوڑا کہاں ہے میرے مصطفیٰ، تجھے ہم نے کبھی تنہا رکھا کب ہے، تیری کوئی آرزو رائے گا گئی کب ہے؟ میرے حبیب تیرا رب تجھ سے اتنا چاہتا ہے، تو آواز تو لگا، تو اپنے رب کو اپنے ساتھ پائے گا۔ کیا شان ہے دیکھو میرے مصطفیٰ کی۔ کہاں ہوا میرے بھائی ایسا، کہاں ہوا؟ اے ارے اللہ اللہ ہو کر نبی کو اتنی عظمتیں دے رہا ہے، ہم غلام ہیں بھائی، مانتے چلے جائیں بس، آمنا صدقنا آمنا صدقنا، بس کہتے چلے جائیں، بس یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے چلے جائیں، حضور کی گیت، حضور کی مدح سرائی، حضور کی تعریف، حضور کی توصیف، حضور کی عظمت بیان کرتے چلے جائیں، بس اپنی زندگی کا یہی سرمایہ ہے سب کچھ، باقی کا سب کچھ بیکار ہے میرے پیارے بھائیوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے آقا کے غلام بنیں گے انشاءاللہ، سرکار کے سچے دیوانی، سچے شیدائی، سچے عاشق، سچے غلام بنیں گے، اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، درود کے نذرانے پیش کرتے جائیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔